دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی عالم نیت ارشاد فرماتے ہیں، نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں فرما لے۔ رب تبارک و تعالی کا جہاں نام آئے وہاں اس کی تسبیح، یعنی عز و جل جل جلالہ کہوں گا، جو مسئلہ بیان کیا جائے اس پر عمل کروں گا، صحیح طور پر سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا علماء اہل سنت دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کر سمجھوں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ انشاء اللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید کچھ اپنے لیے نیتیں بھی بڑھا لیتا ہوں۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ اب تک کہ میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز موجودین میں سے اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو اپنی نیکیاں میری ملک کریں ان کا بھی ثواب، یعنی اگر آپ نیت کریں گے کہ میں نے سامنے والے کی ملک کر دی تو وہ ثواب بھی بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چاہیں تو ہاتھ اٹھا کر بھی بیان کر سکتے کہ میری طرف سے ملک، جزاک اللہ خیرہ۔ جنہوں نے ملک کی علم الہی میں ہیں ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کا سلسلہ مکمل بیان بالثواب، یعنی درست طور پر ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، نماز کے شرائط کا بیان ختم ہوا اور فرائض نماز کا بیان
شروع ہوا. تکبیر تحریمہ شرط بھی اور فرض اس کی ہم وضاحت کر چکے، اور اس سے مراد نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تفصیل طلب ہوتی ہیں. تکبیر تحریمہ شرائط میں بھی فرائض میں اس کی وجہ ہم بیان کر چکے کہ یہ در حقیقت شرط مگر نماز سے اتنی ملی ہوئی ہے کہ اس کو فرض قرار دیا گیا. دوسری بات، بعض چیزیں تکبیر تحریمہ میں داخل ہیں مگر تکبیر تحریمہ کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اس کے علاوہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ نے بعض کلمات کہے تو نماز شروع نہیں ہوگی، وہ بھی کلمات تسبیح ہوتے ہیں مگر اس میں نماز نہیں ہوتی. دیگر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کہا نماز ہو تو جائے گی مگر وہ تبدیلی مکروہ تحریمی ہوگی، تو اللہ اکبر کے لفظ کے ساتھ نماز شروع کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ اگرچہ بعض صورتوں میں نماز شروع ہو جاتی ہے مگر ان میں سے بھی بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں بندہ گناہگار کم از کم ہوگا. تو اب آپ نے تکبیر تحریمہ کے ذریعے نماز شروع کر دی تو آپ کا داخلہ ہو گیا. ایک شخص تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، مصلی پر آیا، آپ اسے چند سوالات کریں گے. آپ کا جسم پاک ہے، لباس پاک ہے، بدن پاک ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہے، آپ قبلہ رخ ہیں، ستر عورت ہے، وقت نماز کا موجود ہے، نماز کی نیت ہے، اب جا کر تکبیر تحریمہ کی طرف آئیں گے. جب وہ یہ شرائط پوری کر کر داخل ہوا تو اب نماز میں داخل ہونے کے بعد 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نماز میں نہ ہوئی تو نماز مکمل ہوگی ہی نہیں. یہ نماز کے فرائض ہیں. ان میں پہلا فرض تکبیر تحریمہ، نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے. یہ تمہیدی مسئلہ نمبر 1 جو لکھا ہوا ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کا طریقہ میں، مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوئی. اس کا طریقہ یوں سمجھے، عام طور پر امام صاحب جو تکبیر پڑھتے ہیں وہ ٹھہر کر پڑھتے ہیں. اب یہ بالکل آرام سے تکبیر کہیں گے. نارملی تکبیر کیسے کہی جاتی ہے آپ بیان فرمائیں. یہ نماز نہیں پڑھ رہے، فرضی طور پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ اکبر. اب یہ جو ٹھہراؤ ہے یعنی ہمارا کوئی طے ٹھہراؤ نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ نماز پڑھاتے ہیں اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ امام ایک ٹھہراؤ کے ساتھ تکبیر کہتا ہے. اور ہم کیسے تکبیر کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں نارملی جو پیچھے آنے والا فرد ہوگا وہ اس انداز سے ہوگا، مثال اللہ اکبر. اب وہ عام طور پر اس نے کوئی ٹھہراؤ کا لحاظ رکھنا نہیں ہے، مقتدی نے، کیونکہ اسے عادت بھی نہیں ہے. اب امام صاحب نے آہستہ آہستہ تکبیر کہنا شروع کی اور میں نے تیز کہی، یہاں تک کہ ان کے اکبر کہنے سے پہلے اپنی تکبیر مکمل کر لی تو میری نماز نہ ہوگی. اب ہم دونوں ایک ساتھ تکبیر کہیں گے، یہ اپنے ٹھہراؤ کے مطابق اور میں اپنی روانی کے مطابق. اللہ اکبر، میرا لفظ اکبر ان کے اکبر کہنے سے پہلے ہو گیا. تو اب ایسی صورت کے اندر نماز نہ ہوگی. اور چونکہ ہمیں پریکٹس نہیں ہوتی، ہم عام طور پر اس طرح کی غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں نہیں ہوتی، اس پر ہر شخص غور کر لے کہ ایسی غلطی کر پاتا ہے یا نہیں. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ تکبیر کو کچھ کھینچ کر پڑھنے کی تو ویسے ہی عادت ہونی چاہیے،
تکبیرات انتقالات کے اندر، یعنی ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج پر جانے کی طرف، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاتے وقت تکبیر جب پڑھی جائے گی تو لفظ اللہ کا الف آپ کے انتقال کے وقت شروع ہوگا، اور جب آپ پورے منتقل ہو جائیں گے، انتقال کا مطلب قبر میں چلے جانا نہیں ہے، انتقال کا مطلب منتقل ہونا، شفٹ ہونا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وقت آپ جب ایک رکن سے دوسرے رکن جائیں گے تو جانے کی ابتدا پہ لفظ اللہ کا الف آئے گا، اور جہاں آ کر آپ رکے وہاں لفظ اکبر کی را آئے گی۔ پڑھنے کا انداز اکیلے بھی جب نماز پڑھیں گے تو یہی انداز ہوگا۔ یہ صرف امام صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوگی۔ ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے۔ امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی، اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ہم فرائض میں سے چوتھے فرض کی تفصیل پہلے سمجھ رہے ہیں۔ رکوع اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دی جائے۔ رکوع کا ادنا اور اعلیٰ درجہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ اس وقت کمر کی جو ان کی پوزیشن ہے وہ خم ہے، جھکی ہوئی ہے، ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ رہے ہیں، یہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ کمر ان کی سیدھی نہیں ہے، ہاتھ ان کے گھٹنوں تک پہنچ رہے ہیں اور یہ کمر ان کی سیدھی نہیں ہے۔ یہ ہاتھ دیکھیے اور آپ کو کمر دکھائی گئی، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس انداز سے ہو تو رکوع کے اندر آ چکا ہے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اب آپ کو جو مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے، اب ہم اس مسئلے کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کو مقتدی نے رکوع میں پایا یا نہیں پایا۔ تینوں آپ اسلام میں کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، اب ہمارے ہاں اس میں کچھ اغلاط ہوتی ہیں، ایک نہیں ایک سے زیادہ اغلاط ہمارے ہاں ایسے موقع پر پائی جاتی ہیں جب امام صاحب رکوع میں ہو۔ امام صاحب رکوع میں ہو، اب دو چیزیں ہوں گی، یہ اسلامی بھائیوں میں سے دو پہلے رکوع میں گئے ہوئے ہوں، آپ دونوں رکوع میں، آپ رکوع میں جائیں گے، امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ آنے والا اگر تکبیر اس حال میں کہے کہ جھکا ہوا ہو، ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو اس نے قیام نہیں کیا۔ آپ جھک کر تھوڑا جھکے، ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک آ رہے ہیں، اب ہاتھ ہٹا دیں یہاں سے، اب آپ تکبیر کے لیے ہاتھ کھڑا کریں اسی پوزیشن پر، یہ اب بس کھڑے رہیے۔ یہ دیکھیے حضرت کو جلدی ہے، معذرت، ٹھیک ہے، آپ کو جلدی نہیں کہ میں سمجھانے کے لیے بولا ہے، تو یہ جلدی میں ہوتا ہے کہ جناب رکوع مل جائے امام صاحب، کیا بھلے نماز چلی جائے، رکوع مل گیا امام صاحب کے پاس، قیام فرض ہے آپ کا، اگلا فرض وہ آنے والا ہے۔ ادنا قیام یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک نہ پہنچے، آپ اسی پوزیشن پہ بھاگتے ہوئے جیسے ہم آتے نا پیچھے سے، یہ اللہ اکبر، وہ رکوع میں بھی آگے گر جائیں، بس وہ ایسا کچھ ہو جائے، ڈائریکٹ سجدہ بھی مل جائے، تو یہ والی جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں بعض اوقات کمر جھکی ہوتی ہے، کمر اتنی جھکی جیسے یہ جھکی ہے۔ اب آپ ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھیں، گھٹنے پر جا رہا ہے ہاتھ آپ کا، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے ان کا ہاتھ، ایک ہاتھ کان پر، یہ تکبیر پڑھ رہے ہیں، یہ ہاتھ ہوگا کان پر ہی۔ جب یہ عملی طور پر جو غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے ان کا ہاتھ رکھا ہے، یہ گھٹنے پر ہے۔
ہاتھ گھٹنے تک آ گیا تو رکوع کا ادنا درجہ مل گیا، اور جب رکوع کا ادنا درجہ مل گیا انہیں قیام ہی نہیں ملا، ایسی حالت میں نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہ ایک غلطی۔ دوسری غلطی، اب آپ سیدھے کھڑے ہو، اب ایسے موقع پر کرنا یہ ہے کہ یہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اب رکوع میں جائیں گے، اب اس انداز سے آپ جائیں گے اور آپ جو ہیں وہ کھڑے ہونا شروع ہوں گے۔ آپ اتنا آہستہ کھڑے ہوں گے کہ آپ کا ہاتھ بھی گھٹنوں سے اوپر نہ پہنچے، آہستہ آہستہ کھڑے ہوں۔ آپ نے تکبیر کہنی ہے اور اتنے ہاتھ بڑھیں کہ آپ کے گھٹنے تک پہنچ جائیں، اس پوزیشن پر دونوں آ جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دو تکبیریں کہیں گے آپ، ایک تکبیر نہیں کہیں گے۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے جو کہ آپ کو کہنی ہے، جس میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور دوسری تکبیر تکبیر انتقال ہے۔ پہلے آپ ایک تکبیر کہہ کر نماز میں داخل ہوں گے، اس کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے حضور؟ اس موقع پر ہاتھ بھی نہیں باندھے جائیں گے، جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ نہیں باندھتے۔ یہی اصول آپ کو نماز عید میں بھی فائدہ دے گا، یہی اصول آپ کو نماز جنازہ میں بھی فائدہ دے گا۔ آپ نے انہوں نے تکبیر پہلی کہہ لی ہے، یہ نماز کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور یہ مدنی چینل کے ناظر جانتے ہیں کہ ہم ایک فرضی نماز کا طریقہ دکھا رہے ہیں، یہ اس وقت باقاعدہ نماز نہیں ہو رہی، یہ ایک تکبیر کہہ چکے، تکبیر تحریمہ کہہ چکے، نماز میں داخل ہو چکے، اب یہ دوسری تکبیر کہہ کر امام کو رکوع میں پا رہے ہیں۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے رک جائیں، آپ سمیع اللہ کہتے ہوئے وہاں پر رک جائیں گے جہاں پر آپ کے ہاتھ گھٹنے تک ہوں۔ معذرت آپ کو بھی تکلیف دی ہے میں نے، جی دونوں۔ اللہ اکبر، سمیع اللہ۔ اب میں اس کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کی یہ پوزیشن ہے، آپ تھوڑا اوپر ہو، یہ پوزیشن۔ اب یہ دیکھیے یہ دونوں اسلامی بھائی اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، کیا ہے دونوں کی ایسی پوزیشن ہے؟ ایک رکوع سے اوپر آ رہے ہیں، امام صاحب رکوع سے قومے کی طرف، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے، یہ قومے کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور مقتدی پہلی تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہیں، نماز میں داخل ہو چکے ہیں، قیام کر چکے ہیں، قیام کے بعد یہ رکوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، سمیع اللہ کی آواز بلند ہو چکی ہے، یہاں تکبیر کی آواز بلند ہو چکی ہے، مگر دونوں اس پوزیشن پر ہیں کہ امام اس وقت رکوع سے باہر نہیں ہوئے، مقتدی رکوع کے اندر داخل ہو گیا، لہذا ان کو رکعت مل گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ لازم نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کا یہ مسئلہ ہے۔ لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبار کہا نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر ان کا معنی فاسدہ سمجھ کر جان بوجھ کر کہے تو کافر ہے۔ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبار کہتی سنائی دیتی ہے، اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹی، اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے ہیں یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں، ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، لہذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا۔ دیکھیے ہر زبان اہل زبان اس کو جانتے ہیں،
اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ خود سمجھتے ہیں اردو کے اندر بغیر اعراب کے ہم اردو لکھتے ہیں، اور ان میں کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ موقع محل کے اعتبار سے وہ لفظ پڑھے جاتے ہیں۔ تو زبان ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ذرا سی بات کی غلطی کی وجہ سے اس میں بہت بڑے فساد آ جاتے ہیں۔ اب عربی زبان ہے، بہت فصیح زبان ہے، بہت پاکیزہ زبان ہے، اس میں ذرا سی بھی غلطی کریں گے تو آپ بہت بڑی غلطیاں کریں گے۔ بعض زبانیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حروف منتقل نہیں ہوتے، ان کی اپنی لینگویج پوری ہوتی ہے۔ اردو کے اندر آپ کمپیوٹر کو کیا بولیں گے؟ کمپیوٹر بولیں گے۔ آپ بیت الخلا بول دیں گے، واش روم کو، کچن کو مطبخ بول سکتے ہیں، لیکن بہرحال مطبخ بھی اتنا نہیں بولا جاتا۔ ہر زبان کے پورے الفاظ نہیں ہوتے، عربی کے اندر ہر الفاظ پورے ہوتے۔ خیر، یہ میں نے کمپیوٹر کی ایک آپ کو مثال بیان کی ہے۔ تو حروف منتقل ہونے کے اعتبار سے عربی کی فصاحت ماشاء اللہ عز و جل عربی ہے، تو اب وہ سیکھنے سے ہی آئے گی۔ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، تو اب جو قاری ہوتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کس موقع پر کہاں پر لمبا کیا جا سکتا ہے۔ غیر قاری اور جس نے مدنی قاعدہ نہ پڑھا ہوا ہو، تجوید نہ پڑھی ہوئی ہو، یا ابتدائی تجوید ہی نہ جانتا ہو، وہ کیسے جانے کہ کہاں لمبا کرنا ہے، کہاں چھوٹا کرنا ہے۔ لہذا اب اگر یہ جیسے ہمارے ہاں یہ بھی اجتماع ماشاء اللہ ایک کثیر اجتماع ہے، اب ایسے موقع پر بعض اوقات اسپیکر خراب ہوا، کوئی پرابلم ہو گیا، تو اب آپ کو ہر صف میں 15 مکبر ملیں گے، جن کی جو سمجھ میں آئے گا وہ بول دیں گے۔ یاد رکھیے کہ ہر شخص کو مکبر بننے کا، اگر بہت سارے لوگوں کو مکبر بننے کا اگر شوق بھی ہو تو یہ شوق آپ اس وقت پورا کریں جب آپ تجوید کے ساتھ یہ سارے تلفظ سیکھ لیں۔ اب اگر انہوں نے یہ غلطیاں کی، 3 غلطیاں بیان کی گئی ہیں کہ اگر یہ آپ مکبر ہوں یا نہ ہوں، امام ہوں، مقتدی ہوں، منفرد اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوں، امام یعنی امامت کروا رہے ہوں، مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، ہر حالت میں اگر یہ غلطیاں آپ نے کی، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ 3 غلطیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ اکبر کو یوں کہا، اللہ، اور آگے لفظ اکبر کہہ دیا، تو یہ ایک غلطی۔ دوسری، لفظ اللہ کے بعد اکبر کی جگہ اکبر کہا، یا لفظ اللہ کے بعد اکبار کہا، یہ غلطیاں ایسی ہیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی، اور مکبر کی اگر نماز ٹوٹی، اس کی تکبیر پر جس نے دوسرا رکن ادا کیا ان کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا اس کے مسائل سیکھ کر ہی تکبیر کہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔